ایک حصہ جو اس وقت پورا ہفتہ اس پہ بات ہوتے ہو گیا ہے اور لوگوں کو بالکل یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہم اس کی تائید کریں تو ہمارا کیا بنے گا، اور اگر ہم اس کی تردید کریں تو سوسائٹی ہمارا کیا بنائے گی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سر دست عام آدمی، عامت الناس سے لے کے سوسائٹی کی ہر سطح پر اس کا اثر ہے، اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بیان اور اس پہ اپنا رد عمل دینے کے انداز مختلف ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی نے صرف اپنا فیس بک پکڑا اور اس پہ جا کے تو کچھ نہ کچھ وہ لکھ آیا، کسی دوسرے کو خیال آیا جو ذرا اس سے بہتر لیول پہ تھا تو اس نے جا کے کسی اپنے اخباری بیان میں یا ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں اپنی رائے دے دی، کسی نے ڈرتے ہوئے، کسی نے ویسے، لیکن بول ہر کوئی رہا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ابھی اس وقت ایک بہت ہائیسٹ کوارٹرز میں آپ کا صدر پاکستان، آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کے مقتدرہ کے مختلف حلقے، وہ اس پہ بالکل خاموش ہیں، حکومتی منسٹرز اس پہ خاموش ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خاموشی کی، چپ کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ان کا خاموش رہنا، ان کا رد عمل، ان کا سٹانس اور ان کی حالت کی غمازی کر رہا ہے۔ جہاں ان کو بولنا تھا وہ وہاں نہیں بول رہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک گورنر پنجاب کے بولنے کا رد عمل، نتیجہ اور اپنے ہی ہاتھوں کے لگائی ہوئی آگ کی لپٹوں کو صوبائی سطح کی اعلیٰ ترین ریاستی شخصیت کے اوپر برستے ہوئے، ان تک جھلساتے ہوئے اور اس کو گولیاں برساتے ہوئے، بلکہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ سلمان تاثیر کو بھون دیا۔ تو یہ آگ جو ہے اس کو بھونتے ہوئے پہلے دیکھ چکے ہیں اور اپنے اندر اس وقت وہ جرأت نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس پہ بات کریں تو کیسے کریں۔ اس میں مختلف حلقے، بی بی سی نے مختلف چیزیں رپورٹ کیں، بی بی سی نے پوری تفصیل بتائی کہ ٹویٹر صارفین جو ہیں وہ ان میں سے ہر سطح کے لوگ کس کس لیول پہ اس کے اوپر کیا کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر مختلف کالموں میں لکھنے والے بچ بچا کے بھی لکھ رہے ہیں، صاف طریقے سے بھی لکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان لکھنے والے ہیں ڈوگر صاحب، انہوں نے عجیب ہی ایک پیرالل ڈرا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں وہ فوری طور پر فیصلے نہیں کرتی اور فوری طور پر جو قرار واقعی سزا ہے وہ نہیں سناتی، اور اس میں چونکہ عدالتی پروسیس میں تاخیر ہوتی ہے اس لیے لوگ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے مار دیا تو اچھا کیا۔ تو سوال یہ ہے، انہوں نے اس کالم میں لکھنے والے نے کہا کہ کیا شادی میں تاخیر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں زنا کر لینا جائز سمجھا جائے گا؟ امر واقعہ یہ ہے، صورت حالات وہاں پر یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو غلط رستے دیے تھے، ہم نے جو غلط قانون سازیاں کی تھیں، ہم نے جو معاشرے کو ٹیون کیا تھا، آپ نے پچھلے 40 سال میں تدریجاً ہر دہائی میں اور ہر 2 سال میں اور ہر 5 سال میں ہر حکومت نے اپنی چپ، اپنی بزدلی، اپنی ریٹ کو اسٹیبلش نہ کرنا اور جہاں سٹینڈ لینے کا موقع تھا وہاں سٹینڈ نہ لینے کے نتیجے میں اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب لوگ قتل عام کو سیلف جسٹس کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سیلف جسٹس کرنے والے ہیں یہ تو ہوں گے اکا دکا، جن کے سامنے اور جن کے اوپر سیلف جسٹس کو ایک قانون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈیویجول اور موب اور ہجوم اور فرد بھی وہ جس کی آپ نے دماغی طور پر ٹیوننگ کی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ بندوق دے کے اس کی ذاتی ول کے اوپر، اس کی ذاتی سویٹ ول کے نتیجے میں جج کے سامنے قتل کر دینے کو آپ نے جب جسٹیفائی کر دیا کسی بھی طریقے سے، اس کے بعد وہ جو جن 22 کروڑ کا آپ ڈھول پیٹتے ہیں، جن کے نام کے ووٹوں کی آپ قسمیں کھاتے ہیں اور جن کے ووٹوں کے حوالے دے کے آپ اپنی لیڈرشپ ہونے کا اور اپنی سرداریوں کو چمکاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کا رہن سہن، ان کی عزت نفس، ان کے سینس آف سیکیورٹی، اب وہ کس کا منہ دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا۔ اس سلسلے میں میں نے بتایا کہ وہ جب یہ واقعہ ہوا اور ہوتا رہا، ہمیں تو بنیادی طور پر
تین چار باتوں کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کہنے والے اور سننے والے ہیں یہ اب کہاں تک بات کو لے کے جاتے ہیں۔ تو عید سے دوسرے تیسرے دن ضیاء الدین یوسفزئی صاحب کا جو ٹویٹ تھا یا ان کا جو پیغام تھا اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بات کرنی تھی، ایک واقعہ ہوا ہے اور واقعے کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ جسٹ ایک واقعہ ہو گیا ہے، وہ اس لحاظ سے بہت بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ایک فکرہ استعمال ہوتا ہے جس کو ہمارے ناظرین اکثر سنتے رہتے ہوں گے، ماورائے عدالت قتل۔ میں نے اس میں ایک اپنے اس میں پروگرام میں ذکر کرتے ہوئے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ماورائے عدالت قتل نہیں تھا، یہ عدالت کے اندر جج کی موجودگی میں قتل تھا اور جج کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے قتل تھا۔ اس کے اوپر اگر لوگ چپ رہیں گے تو اس کا اگلا مطلب یہ ہے کہ اپنا فیٹ، اپنی زندگی، اپنی تقدیر وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ ایک نے سوال یہ اٹھایا کہ پھر عدالتوں کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ تھانے اور یہ سسٹم اور یہ پورا یہ تنخواہیں یہ نظام بنانے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آپ نے کسی بھی نام کے اوپر قطع نظر اس کے کہ وہ جو اس کی طرف یہ جو منسوب کیا گیا کہ جی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خواب میں حکم دیا تھا، تو اس پہ لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے تشخص اور ان کے خواب میں آنے کی جو سعادت یا بشارت ہے اس کو اب یہ کس درجے پر لے آئے ہیں، اور کسی نے بالکل بجا طور پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب آج صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی خواب میں آتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی کو مارنے ہی کا حکم دینے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ وہ دنیا کے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خود اپنا جو سارا دورانیہ تھا وہ رحمت للعالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سٹیٹس وضع کر کے دنیا کو تعارف کروایا ہے وہ رحمت للعالمین کا سٹیٹس ہے۔ تو وہ جو رحمت کا پہلو تھا وہ کسی کو خواب میں کبھی نہیں بتانے آتے، جب بھی بتانے آتے ہیں تو وہ اس طرح کی لازمی بات ہے کہ جب باتیں ہوں گی لوگوں نے سوال اٹھانے ہیں۔ اس میں اگر ضیاء الدین یوسفزئی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، پہلے وہ اس سے پہلے ملالہ نے 4 لائنیں صرف اپنی کتاب میں ذکر کر دی تھی کہ جی وہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ احمدی مسلمان نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے، اس نے ظاہر ہے پتہ چلا کہ کیا ریفرنس تھا کہ وہ ایک پوری رات ملالہ اپنے والد کے ساتھ، ہم ان کے گھر میں تھے سوات والے میں، تو اس نے یہ کہا کہ آج ہم بھٹی صاحب کو مسلمان کریں گے، اور وہ اپنی معصومیت میں اس کے پاس جتنے ملوائیت کے پیش کردہ دلائل تھے وہ سارے اس تک اس چھوٹی سی عمر میں بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے، اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بانی جماعت احمدیہ جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ان کو ماننا کیوں فرض ہے، اور صحیح مسلم کی جب یہ بات اس کو بتائی گئی کہ صحیح مسلم میں آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے، تو ختم نبوت کی ایک تشریح تو اسی کے روپ سے ہو گئی کہ اگر آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ فرما رہے ہیں تو مطلق انکار جو ہے کسی بھی قسم کی نبوت کا، کسی بھی آنے والے کا، یہ جو آپ کے شناختی کارڈ کے فارم میں لکھا ہوا انکار ہے، یہ تو صحیح مسلم کی وہ حدیث اجازت نہیں دیتی آپ کو۔ پھر اس سے بھی پہلے یہ بتایا، اور پوری رات ڈسکشن تھی، اور ضیاء الدین کی ایک خوبی، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہرحال یہ خوبی ہے کہ دلائل کے سامنے اس بندے نے اور آگے اس کی بیٹی نے کبھی ہٹ دھرمی اور کج بیسی پہ نہیں اترے، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ وہ بات کرنے والے نے یہ تک کر دیا کہ وہ اب ظاہر ہے بعض چیزوں کو دہراتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو ضیاء الدین کہتے ہیں کہ میں تو ایک بات کر کے جو کہ جائز بات تھی تو اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ مصیبت اب آپ کا مقدر تھی، کیونکہ آپ کے معاشرے کو یک طرفہ ظلم کرتے ہوئے اور یک طرفہ طور پر الزام تراشیاں کرتے ہوئے کتنے سال گزر گئے، 4 دہائیاں 5 دہائیاں آپ لوگوں نے اس پہ صرف کی ہیں۔ اس لیے 2 سال پہلے میں نے ان کو کہا کہ میں نے 2 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا آخری پیراگراف میں یہ کہا تھا کہ احمدیوں کو آپ سے نہ حقوق چاہیے نہ مسلمانیت کی سرٹیفیکیشن چاہیے۔ ایک